علیکم، میں ہوں آپ سب کی ماں نور علی۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اردو رومانٹک ناول، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اظہار دل، اس قلم ندا حسین، قسط نمبر 3۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلیں میرے نصیب میں لکھ دی ہیں، پری نے نا امیدی سے سوچا۔ پری پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ ایک طرف پھپھو نے ناک میں دم کا رکھا تھا تو دوسری طرف گھر کے اخراجات۔ پریشی کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ایک دفعہ پھپھو کو مہر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی تو انہوں نے جلدی شادی کے لیے باضد ہو جانا ہے۔ ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ جہیز کی ایک لمبی لسٹ پکڑا دیں۔ یہ تمام سوچیں مل کر پری کو نا امیدی کی طرف دھکیل رہی تھی، ورنہ پریشی اللہ کا شکر گزار بندی تھی۔ ایک تو پوائنٹ کو بھی آج ہی مس ہونا تھا۔ اب کیسے نہ کیسے کر کے یونیورسٹی پہنچنا پڑے گا۔ آج چھٹی بھی نہیں گر سکتی، اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن ہے۔ پری اپنی سوچوں میں مگن سڑک کے درمیان چل رہی تھی۔ بالکل اچانک پری کے نزدیک گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ گاڑی آ رہی ہے۔ گاڑی کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر غصے سے کہا، او بابے، لگتا ہے تم اندھے ہو، دیکھ نہیں رہی کہ سڑک پر کوئی اور بھی ہے۔ پری نے اپنی غلطی ہونے کے باوجود ڈرائیور کی سفید داڑھی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور حیرت سے منہ کھولے پری کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس نازک سی بچی سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی، بلکہ غلطی بھی اس کی تھی۔ امید تو سردار شاہ میر کو بھی نہیں تھی۔ شاہ میر نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس لڑکی کو دیکھا جس نے سر کو حجاب سے کور کیا ہوا تھا، کندھے پر لیدر کا معمولی سا بیگ اور ہاتھوں میں کچھ کتابیں، سستا سا لیمن کلر کا پرنٹڈ سوٹ پہنے غصے میں لال ہو رہی تھی، بظاہر دیکھنے میں نازک سی پر لہجہ آگ برساتا ہوا۔ شاہ میر تھوڑی دیر لڑکی کو گھورتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلی لڑکی دیکھی ہوگی جو اس کی BMW سے متاثر ہونے کے بجائے غصہ ہو رہی تھی۔ بی بی، غلطی تمہاری ہے، تم سڑک کے بیچ میں چل رہی ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی سے باہر نکل کر پریشی کو اس کی غلطی بتانی چاہیے۔ کیوں؟ کیا یہ سڑک امیر زادوں کی ہے جو کوئی غریب اس پر چل بھی نہیں سکتا؟ پر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ یہ نیا طریقہ ہے کیا امیر لڑکے کو پھنسانے کا؟ شاہ میر نے گاڑی سے نکلتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں دیکھوں، پھنسانا تو دور کی بات ہے۔ پری نے بل کھاتے لہجے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ تم میری اوقات کی بات کر رہی ہو؟ میں چاہوں تو تم جیسی کئی لڑکیوں کو خرید سکتا ہوں۔ شاہ میر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، یا اللہ تو اس بچی پر رحم کرنا، سائیں کے غصے سے بچانا۔ وہی ہوا جس کا داد الہی کو ڈر تھا۔ وہ اپنے سردار سائیں کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر انہیں کوئی بات بری لگ جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے داد الہی جلدی سے جلدی اس بے وقوف لڑکی سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے۔ نہیں کوئی اور کیوں، تم ہی اپنی قیمت چٹا۔ پری کے ہاتھ کا تھپڑ شاہ میر کے 14 طبق روشن کر گیا۔ لگتا تھا جیسے شاہ میر اپنی جگہ جم گیا ہو۔ جم تو اپنی جگہ داد الہی بھی گیا تھا۔ وہ اپنی جوانی سے شاہ حویلی کا نوکر تھا، اب اس پر بڑھاپا آ گیا تھا۔ وہ شوق سے کہہ سکتا تھا کہ آج تک شاہ حویلی کے شاہوں میں سے کسی نے سردار شاہ میر پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، اور اب کہاں یہ بے وقوف لڑکی جس نے بڑھ کے چھتے میں ہاتھ دے دیا۔ صحیح کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، مرد کا اس کے پہناوے سے نہیں اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کردار کا ہے۔ پری نے ہاتھ کے بعد زبان سے آگ لگائی اور نفرت سے دیکھتے ہوئے لوکل بس میں سوار ہو گئی۔ الو کی ڈیش میرے کردار پر بات کرتی ہے، اپنے کردار کا نہیں پتا، آج کسی کے ساتھ تو کل کسی کے ساتھ۔ بدتمیزی کا نہ ختم ہونے والا طوفان شاہ میر کے منہ سے نکل رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے، شاہ میر نے غصے سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یا اللہ سردار کو یہ بچی کبھی نہ نظر آئے۔ داد الہی نے سچے دل سے دعا کی، پر وہ نصیب کا لکھا نہیں جانتا تھا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ علی نے فرغام کو چڑھانے کے لیے اپنی بے سری آواز میں گانا گایا۔ یار علی دماغ نہ خراب کر، فرغام نے جھال چھوڑائی۔ ہاں کیا کہنے میرے یار کے موڈ کا، اس
کی منہ بھولی خالہ نے خراب کیا اور دماغ دوست بکواس بند کر اپنی ٹو جانتا بھی ہے میں حرین کے بارے میں کوئی الٹی بات نہیں سن سکتا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ فرحان نے علی کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا یار کیا ہوا ہے، میں تو بس مذاق میں بھی نہیں، اس سے مذاق کرنے کا، اس سے تنگ کرنے کا حق صرف میرا ہے سمجھے۔ اب کی بار فرقام نے غراتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کاشی لوگوں کی طرف چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ بہن ہے وہ میری، پاگل کہیں کا۔ علی حیرت سے سوچتا رہ گیا۔ دادی ماں یہ دیکھیے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، زینیا نے اندر ہی جھانکتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے تو نے کیوں بنایا، خود کسی کو بول دیتی۔ بڑی بی بی سائی نے فکر مندی سے اپنی نواسی کو دیکھا جو سب لڑکوں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی دادی ماں بلاتی تھی۔ او ہو دادی ماں، کیا میں آپ کی پوتی نہیں؟ زینیا نے دادی سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، امان نے کمرے میں آتے ہوئے زینیا کا آخری جملہ سن کر فوراً جواب دیا۔ تم سے کس نے پوچھا؟ زینیا نے تنک کر کہا۔ بتانا تو میرا فرض ہے ہاں، امان نے شرارت سے کہا۔ یہ میری دادی ماں ہے نا دادو؟ زینیا نے دادی کی گواہی چاہی۔ اوے زینی بہنا، میرا بھائی کہہ تو رہا ہے کہ تم نہیں ہو پوتی، تو سمجھ لو کہ نہیں ہو۔ ایان نے امان کی بات کی حامی بھر کر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تم چپ رہو بھائی کے چمچے، زینیا نے ایان کو جھڑکا۔ دادو آپ کہیں نا ان دونوں کو کہ آپ میرے بابا کی تائی بھی تو ہیں۔ زینیا نے اپنے بابا کے رشتے کا حوالہ دیا۔ آپ ہنستی رہیں اپنے پوتوں کو دیکھ دیکھ کر، میں جا رہی ہوں، اب نہ بلائیے گا مجھے، زینیا روحان سے لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے دادی پوتے اس کے بچپنے پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ شاہ حویلی کے مکینوں کو ایسے موقع صرف شاہ میر کی غیر موجودگی میں ہی ملتے تھے۔ امان اور ایان شاہ بلاول شاہ کے جڑواں بیٹے تھے جنہیں ماں باپ دونوں کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ باپ کے مرنے کے کچھ ماہ بعد ان کی ماں بھی گزر گئی۔ شاہ حویلی میں صرف ایک عورت باقی تھی اور وہ تھی بڑی بی بی سائیں۔ انہوں نے ہی اپنے تینوں پوتوں کو ماں کا پیار دیا، پر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تھی جو شاہ میر اتنا تلخ ہو گیا تھا۔ بیٹا آپ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ حرین کلاس میں جھانکتے ہوئے سر ابراہیم نے پوچھا۔ جی سر، دراصل میں اپنے بھانجے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ حرین نے سر کے سامنے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی فرضی بھانجے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ واٹ! آپ اتنے چھوٹے سے بچے کو یوں نہیں لے کر آئی ہیں؟ سر ابراہیم نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا۔ نہیں سر، آج میرے ساتھ ہی تو نہیں آیا، تبھی تو پریشانی ہو رہی ہے۔ سر کیا میں اندر دیکھ لوں؟ حور نے سر ابراہیم کی حیرانگی میں اضافہ کیا اور کلاس میں داخل ہو گئی۔ بھانجے جے، شکر ہے تم ٹھیک ہو، پتہ ہے مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی تمہاری۔ حرین کے بولتے ساتھ ہی کلاس کو سانپ سونگھ گیا۔ سر یہ رہے میرے بھانجے، حرین نے فرحان کو دیکھ کر کہا جو ڈر کے مارے سفید پڑ گیا تھا۔ پوری یونی میں مذاق بن جانے کا ڈر۔ یہ آپ کے؟ جی سر، یہ میرے بھانجے اور میں ان کی خالہ۔ کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ حرین نے سر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، تم پڑھو۔ حرین فرغام کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اب پتہ چلے گا مانی صاحب آپ کو کہ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے۔ حرین کی کلاس سے نکلتے ساتھ ہی اسٹوڈنٹ کے کہکہوں کا شور باہر تک آنے لگا۔ اسٹاپ اٹ، کلاس خاموش ہو جائیں آپ سب، MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، بچے نہیں، سو پلیز ڈونٹ بیہیو لائک اے چائلڈ۔ سر ابراہیم نے پوری کلاس کی اچھی خاصی عزت افزائی کر دی، جس کے ساتھ ہی پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ فرغام، ہو از شی؟ سر ابراہیم نے آج پہلی مرتبہ اپنے لائق فائق اسٹوڈنٹ سے غصے بھرے انداز میں بات کی۔ سر اس نے خود ہی تو بتایا ہے حال۔ شٹ اپ وکی، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ سر کے پوچھنے پر وکی کا بیچ میں جواب دینا فرغام کو سیخ پا کر گیا۔ فرغام کول ڈاؤن۔ سر ابراہیم فرغام کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے غصے سے باہر ہونا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ فرغام وکی کو گھورتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔ آخر کب ختم ہوگا ان دونوں کا بچپنا؟ علی فرغام کو باہر جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ زاہد میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس ویکینڈ پر گیٹ ٹوگیدر رکھ لوں۔ اس وقت وقاص کی مما کی منال سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور پارٹی بھی ہو جائے گی۔
مسز زاہد قیوم نے بریک فاسٹ کرتے ہوئے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے بزنس میں لاس پر لاس ہو رہا ہے اور تمہیں منال کی شادی کی پڑی ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکا مجھے کچھ خاص پسند نہیں، ایک نمبر کا لوفر لگتا ہے۔ مسز زاہد نے بیگم مسٹر زاہد نے بیگم کو جھڑکتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، تم جانا تمہارا بزنس، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، اور کیا برائی ہے وکاس میں، ایلیٹ کلاس کے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مسز زاہد نے تنفر سے کہا، سر آپ سے ملنے سردار شاہ میر آئے ہیں۔ جیسے ہی ہارون ملک میٹنگ روم سے نکلے، ان کا سیکرٹری بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ کر بولا، کہاں ہیں وہ؟ شاہ کی آمد کا سن کر ہارون ملک کی کنپٹیاں سلگنے لگی۔ مطلب ویٹنگ روم میں؟ یا سر میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ آپ کے روم میں چلے گئے۔ سیکرٹری نے ہارون ملک کی بات کاٹ کر فوراً اپنی صفائی دی، تم جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہارون ملک نے کہتے ساتھ ہی آفس کا رخ کیا۔ بنا میری اجازت کے میرے آفس میں آنے کی عادت تم نے اپنے چاچو ارمان شاہ سے ہی لی ہے۔ شاہ میر کو آرام سے اپنے آفس میں بیٹھا دیکھ کر ہارون ملک نے میٹھا طنز کیا، انتظار کرنا شاہوں کی فطرت میں شامل نہیں ہارون ملک۔ شاہ میر نے غرور سے کہا، تم بھول رہے ہو کہ میں ارمان شاہ کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ تم سے عمر میں بڑا بھی ہوں۔ ہارون ملک نے اپنے لہجے کو نرم رکھا، ارمان شاہ جو اپنے ساتھ ساتھ خود سے جڑے رشتے کو بھی توڑ گئے ہیں۔ شاہ نے ہارون ملک کا ضبط آزمایا، تو پھر تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ ملک ہارون نے شاہ کے آنے کا مقصد پوچھا۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی تم نے ہارون ملک، پیاسا خود چل کے کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں نہیں جاتا۔ شاہ میر نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ ہارون ملک نے ناسمجھی سے شاہ کو دیکھا، میری پیاس کا نام میرا چچا زاد ارمان شاہ کا بیٹا۔ اب کے شاہ میر نے ہارون ملک کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا ارمان شاہ کی شادی کے بعد اس سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، میں جو جانتا تھا وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہارون ملک نے فائلز پڑھتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کیا، یہ اطمینان ہی تو مجھے اس بات پر یقین کرنے نہیں دے رہا کہ تم اس سے لا علم ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ارمان شاہ کا وارث لاپتہ ہو اور ہارون ملک ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے؟ شاہ نے ہارون ملک کو کھوجتی ہوئی نگاہ سے گھورا، اطمینان میں اس لیے ہوں کیونکہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ ہارون ملک نے سرسری سی بات کی، ہاں 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 ماں، کیا خوب کہی تم نے بھی، وہ گھٹیا اور شاہ میر زبان کو لگام دو اپنی۔ ہارون ملک غصے سے چیخے، شاہ میر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہارون ملک اس زمین میں گاڑ دیتے، کیسے برداشت کرتے وہ اس عورت کے لیے کوئی غلط بات جو ان کا سب کچھ تھی، جس کی ضد اور خواہش اسے خاک کر دیا۔ میں زبان کو لگام دوں ہارون ملک، میں؟ تم اس عورت کی طرفداری کر رہے ہو جو عورت کہلانے کے لائق نہیں، جس نے ایک ماں سے اس کا بچہ، ایک بھائی سے اس کا بھائی اور بھتیجے سے اس کا چچا چھین لیا۔ شاہ میر نے غصے میں آتے ہی میز کی ساری چیزیں زمین پر پھینک دی، یہ کیا بدتمیزی ہے شاہ میر؟ شاہ میر کو غصے میں چیزیں توڑتا دیکھ کر ہارون ملک نے اسے روکنا چاہا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہارون ملک کے آفس میں چیزوں کے گرنے کی آواز آتے ہی اس کا سیکرٹری اور آفس بوائے فوراً آفس میں داخل ہوئے۔ پلیز آپ لوگ باہر جائیں۔ ہارون ملک نے سب کو باہر بھیجا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہارون ملک نے آرام سے بات کر کے شاہ میر کو ٹھنڈا کرنا چاہا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ شاہ میر کو غصے سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات کان کھول کر سن لو ملک، اگر مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت سے تم رابطے میں ہو یا اس کا پتہ جانتے ہو تو تمہارے بچوں تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہ ہوگا۔ شاہ میر جس غرور کے ساتھ آفس میں آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ رابطے ہی تو سارے ختم ہو گئے میر، اس سے میری، کاش تم اسے جان پاتے تو آج یہ بکواس نہ کرتے۔ ہارون ملک نڈھال سے کرسی پر بیٹھے، یہ چوائس ہے تمہاری ارمان شاہ، تم نے اپنی بیٹی کے لیے اس انسان کو چنا جس کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ہارون ملک خیالوں میں اپنی جگری یار سے مخاطب ہوئے، نہیں ارمان شاہ تم غلط ہو، تم کل بھی غلط تھے،
جب تم نے اپنے لیے سارا حرین کی ماں کو چنا، اور آج بھی جو اپنی نازو پلی بیٹی اس جانور کو سونپ رہے ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے بہت اچھا انسان ڈھونڈوں گا جو اس کی قدر کرے۔ ہارون ملک نے خود سے وعدہ کیا، میں نے سارا کو کھو دیا تمہاری وجہ سے، اب حرین کو نہیں کھونے دوں گا، پر نصیب کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ہارون ملک اس بات سے انجان تھا۔ کیا حور تم پاگل ہو گئی تھی کیا جو سب کے سامنے یہ بکواس کی تم نے؟ حور کا کارنامہ سنتے ساتھ ہی منال اور پری چیخ پڑی۔ ہاں تو اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، بات تو تم لوگوں نے ایسے ریکیپ کیا کیوں نہیں کیا؟ حور ان دونوں کے رویے سے برا مان گئی۔ حور اس ٹائم صرف ہم فرینڈز تھے، جبکہ تم نے تو پری نے حور کو یاد دلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ منال نے حور سے ساری بات اگلوانی چاہی، کیونکہ جہاں تک وہ حور کو جانتی تھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سب کے سامنے، وہ بھی خود اکیلے، اتنا بڑا بلنڈر مارے۔ وہ مشل نے ویسے میرے پاپا بھی کہتے تھے جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہیے، انکل نے کل بتایا۔ حور نے جلدی بتایا۔ حور ایسی ہی تھی، جھلی سی، کوئی بھی بات چھپا کر تو اسے رکھنی آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں 10 دفعہ کہا ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ نہ رہا کرو۔ حور کی بات سنتے ساتھ ہی پری کو غصہ آیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم لوگوں کا ہی BBA کرنے کا شوق تھا، اور ویسے بھی میں اسے ساتھ نہیں رکھتی، وہ خود میرے ساتھ رہتی ہے۔ حور نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں چپکی رہتی ہے۔ منال منہ میں بڑبڑائی، کیا تم منہ میں بول رہی ہو؟ حرین کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ نہیں بھائی، میری اتنی مجال کہ میں آپ کی جان میں گستاخی کروں، منال نے کلستے ہوئے کہا۔ اف، تم دونوں بھی نا، اس ٹائم اہم یہ ہے کہ حور تم جا کے ابھی فرغام کو سوری بولو گی۔ پری نے دونوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، ابھی تو میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں بعد میں سوری کر لوں گی۔ یہ کہتے ہی حرین کلاس لینے چل دی۔ حور میری بات تو سنو ایک منٹ، یہ تم نہیں سدھرے گی۔ پری حرین کو روکتی ہوئی رہ گئی۔ اس مشل کا کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ حور اور فرغام میں لڑائی کروا کر رہے گی۔ کیوں پری؟ منال نے پری سے تائید چاہی۔ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ فرغام بولنے کے ساتھ ساتھ کمرے کی چیزوں پر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ جن لوگوں کی جرات نہیں ہوتی میرے سامنے سر اٹھانے کی، وہ لوگ آج مجھ پر ہنس رہے تھے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ فرغام نے ڈریسنگ کی ساری چیزیں شیشے پر مار کر اپنے عکس پر غصہ نکالا۔ چھوڑوں گا تو تمہیں میں بھی نہیں حرین ارمان، آج تم نے مذاق کی حد ختم کر دی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کا مذاق کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اس بات سے تو دونوں انجان تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ دو پاگل اپنی اپنی شرارتوں میں ایک دوسرے کو پالیں گے یا پھر پا کے بھی کھو دیں گے۔ پھپھو ماں، کیا مجھے ناچیز کو آپ کے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ امان نے رابعہ شاہ کے پورشن میں آتے ہوئے زینیا کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ جمعے کے دن سارے رابعہ شاہ کے پورشن میں رات کا کھانا کھاتے تھے، چونکہ رابعہ شاہ اپنے چچا کے گھر بیات کے آئی تھیں، اور شروع سے زمان شاہ کی ساری فیملی جمعے کے دن فضل شاہ زمان شاہ کے بھائی کے گھر اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے یہ روایت آج تک اس طرح قائم تھی۔ میرے بچے، تجھے اجازت کی ضرورت پیش آنے لگی، رابعہ شاہ نے امان کو پچکارتے ہوئے آنے کو کہا، جو دروازے میں سے سر نکال کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا پھپھو ماں، اچھا ہوتا اجازت لینا، نہیں تو آج کل کے لوگ تو اللہ معاف کرے، مہمان کو دیکھتے ساتھ ہی منہ پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ امان نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے زینیا کو پاؤں مارتے ہوئے چھیڑا۔ بھائی، کچھ پتہ لگا ارمان بھائی کے بیٹے کا؟ افضل شاہ نے اکبر شاہ سے پوچھا۔ نہیں افضل، ہارون کو بھی کچھ نہیں معلوم کہ وہ اس کے والدہ کہاں ہیں، اکبر شاہ نے کھانے سے ہاتھ رک کر افسردہ سے لہجے میں کہا۔ ارمان شاہ کے ذکر پر اکبر شاہ کی حالت ایسی ہی افسردہ ہو جاتی تھی جیسے ابھی ان کی موت کی خبر سننے کو ملی ہو۔ بھائی، کیا ارمان شاہ کی بیوہ کو شامیر برداشت کر لے گا؟ رابعہ شاہ نے فکر مندی سے بڑے بھائی کو کہا۔ اسے برداشت کرنا ہوگا رابعہ، ہم اب ارمان شاہ کی فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے نہیں دیں گے۔ اکبر شاہ نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ ماموں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں
میں اور میر مل کر اپنے کزن کو ڈھونڈیں گے اور شاہ حویلی میں لے کر آئیں گے۔ دانیال شاہ نے اکبر شاہ کا حوصلہ بڑھایا۔ ہاں بیٹا، اب تو بس اللہ کے بعد آپ دونوں سے امید ہے۔ کاش جس طرح تم ہمیں سمجھتے ہو شاہ میر بھی سمجھتا، اکبر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے بھانجے میں اپنا عکس نظر آتا تھا، ہر بات کو تحمل سے سمجھنا، بڑے چھوٹوں کا ادب کرنا، اور دانیال شاہ گھر کے ملازموں سے بھی بہت نرمی سے بات کرتے تھے۔ ماموں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ دانی بھائی، آپ کا تھوڑا تھوڑا نہیں، بہت ہی زیادہ ہے۔ احیان نے دانیال کی بات کاٹی۔ آپ ان کے دوست ہونا، آپ کو تو وہ کچھ کہتے ہی نہیں، ہم سے پوچھے ذرا ذرا سی بات پر کلاس ہو جاتی ہے۔ امان نے بھی حصہ لیا۔ تو کس نے کہا ہے آپ لوگوں کو اسے تنگ کرنے کو؟ وہ کام نہ کیا کرو جس سے اس کی ڈانٹ کھانی پڑے۔ دانیال نے کھانے کی پلیٹ صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھائی آپ یہ کھائیں، میں نے بنائی ہے۔ زینیا نے دانیال کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ آئے ہیں، یہ تو شکل سے ہی اتنی خراب لگ رہی ہے۔ دانی بھائی، ٹیسٹ میں بھی ایسی ہی ہوگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا کہ زینیا کچھ بنائے اور امان اس میں نقص نہ نکالے؟ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ زینیا نے تنک کر کہا۔ اب اس میں پوچھنے والی بات کون سی ہو گئی؟ میرا بتانا فرض ہے نا، امان نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تمہاری شکل سے تو اچھی ہے میرے پاستے کی شکل۔ زینیا نے امان کے ہاتھ سے پاستے کا باؤل چھینتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس طرح بات کرتے ہیں بڑوں سے؟ فوراً امان کو باؤل دو اور سوری بولو، رابعہ شاہ نے بیٹی کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ سوری، زینیا نے باؤل امان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور بھاگتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ ایان نے امان کو گھورا جیسے کہہ رہا ہو، بہت افسوس کی بات ہے، میں بھی نہ فضول میں لڑ پڑا۔ آگے ہی وہ میرے سے ناراض تھی، اب اور ہو گئی، اب کس طرح مناؤں؟ امان سوچ میں پڑ گیا۔ کمینے انسان، تو کہاں ہے؟ میں کب سے تجھے کال کر رہا ہوں، تو اٹھا کیوں نہیں رہا؟ فرغام کے ہیلو کہتے ساتھ ہی علی شروع ہو گیا۔ یار، موبائل نوب سائلنٹ پر تھا اور میں سو گیا تھا، تو سنا خیر ہے؟ وہ کیوں کال کر رہا تھا مجھے؟ فرغام نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ یار تو حور کے پاس جا، مجھے نہیں جانا اس کے پاس، اور اب تو اس کی حمایت میں نہیں بولے گا، آج کا کارنامہ تو بھول گیا۔ فرغام نے علی کی بات کاٹتے ہوئے چنگھاڑا۔ میری بات تو سن، مجھے کچھ نہیں سننا، فرغام نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میں پاگل ہوں نا جو میڈم کے پیچھے پیچھے پھروں؟ خود کی غلطی ہونے کے باوجود ایک سوری نہیں بول سکتی، اپنے چیلوں سے کال کروا رہی ہے۔ فرغام نے فون پاور آف کیا اور بات لینے چل دیا۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ کم آن صاحب، آپ کے لیے فون ہے، ملازمہ نے آتے ساتھ کہا اور چل دیا۔ ہیلو، کون؟ فرغام، حورین یونانی میں ہے ابھی تک، مجھے یونی فیلو کی کال آئی ہے، تو جا یار پلیز، علی نے چھوٹتے ہی کہا۔ رکو فرغام بیٹا، وہ حور امو جان کے روکنے کے باوجود فرغام دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اللہ جی، پلیز مانی کو بھیج دیں، پلیز اللہ جی، مانی کہاں ہو، جلدی سے آ جاؤ، حورین نے روتے ہوئے دعا مانگی۔ حورین نے سوہا والی کھچلس کو سوچتے ہوئے پوائنٹ مس کر دیا تاکہ فرغام کے ساتھ واپس جاتے ہوئے اس سے اپنی نادانی کی معافی بھی مانگ سکے، پر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ فرغام یونی میں موجود ہے بھی یا نہیں۔ مانی، تمہیں اللہ کا واسطہ آ جاؤ پلیز، نہیں تو اس خوفناک طوفان میں میرا دل بند ہو جائے گا۔ حورین نے اپنے ارد گرد خوفناک آوازوں اور طوفان سے لرزتے درختوں کو دیکھ کر خوف سے سوچا۔ ارے حسینہ، اکیلی کس کا انتظار کر رہی ہو؟ حورین نے خوف سے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو کافی دیر سے اس کی طرف دیکھ کر آوازیں کس رہے تھے۔ لگتا ہے تیرا یار آیا نہیں تجھے بلا کر، پر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا میری جان، میں وعدے کا بہت پکا ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہتے ساتھ ہی حورین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، حور نے اس کو دھکا دے کر اپنے آپ کو چھڑوایا اور سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ کہاں بھاگ رہی ہو جانے من؟ حورین ابھی کچھ ہی دور بھاگی تھی کہ ان لڑکوں کو پھر سے ہتے چڑھ گئی۔ بچاؤ بچاؤ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھے گا مانور علی کو، اللہ حافظ۔